أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے اتاری تورات، فیہا ہدی و نور، جس میں ہدایت اور نور روشنی ہے، یحکم بہا النبیون، فیصلے کرتے رہے اسی کے مطابق نبی پیغمبر سارے، الذین اسلموا، وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، للذین ہادوا، یہ ہدایت نور ہے ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور فیصلے کرتے رہے پیر مرشد لوگ، والاحبار، اور علماء لوگ، بما استحفظوا، اس وجہ سے کہ وہ نگران بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب پر، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ تھے اس پر گواہ، فلا تخشوا الناس، پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ تم مول لو بدلے میری آیتوں کے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، ومن لم یحکم، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتاری، فاولئک هم الکافرون، پس وہ ہیں کافر لوگ۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں کی ایک غلط حرکت کا بیان ہوا کہ ان کے ہاں ایک جوڑے نے جرم کیا تو یہ اس کو معافی دلانے کے چکر میں تھے کہ اس کے لیے کوئی آسانی کی گنجائش پیدا ہو جائے، اور ان کے جرم کی سزا ان کی کتاب میں موجود تھی، لیکن یہ لوگ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کو تیار نہ تھے۔ تو اب اللہ جل شانہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو یہ تورات ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے مطابق اس سے پہلے اکثر انبیاء فیصلے کرتے رہے، وقت کے علماء اور رہنما وہ سب اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور ان یہودیوں کے بڑے آباء و اجداد وہ سب اسی کے مطابق فیصلے کرواتے رہے۔ تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ اپنی کتاب کے مطابق اپنے معاملات میں، اختلافات میں فیصلے کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے اتاری تورات، فیہا ہدی و نور، جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، صحیح راہ پر، سیدھی راہ پر چلنے کی روشنی اس میں موجود تھی، اور اس زمانے کی برحق کتاب تھی۔ یحکم بہا النبیون، فیصلے کرتے رہے اسی کتاب کے مطابق سارے پیغمبر، اور اس کتاب پر لوگوں کے فیصلے ایک زمانے تک ہوتے رہے، کم و بیش حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک
4000 سال کا زمانہ بنتا ہے تو 4000 سال اسی تورات کے مطابق لوگوں کے فیصلے ہوتے رہے، اور یہ بڑا لمبا زمانہ ہے کہ ایک اللہ کی کتاب پر ہی ساری دنیا چلتی رہی۔ تو یحکم بہا النبیون، فیصلے کرتے رہے اسی کتاب کے مطابق پیغمبر، الذین اسلموا، وہ جو تابعدار اور فرمانبردار تھے۔ یہ نبیوں کے ساتھ فرما برداری کی قید اس لیے لگائی، شاید اس میں یہ اشارہ دیا کہ جو اللہ کے سچے پیغمبر تھے وہ سب اسی تورات کتاب پر چلتے تھے، لیکن جو اللہ کے سچے نبی نہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے تھے، تو ظاہر ہے انہیں اس کتاب سے کیا لگاؤ تھا، اور دنیا میں جھوٹی نبوت کے دعوے دار بڑے ہوئے ہیں تعداد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ آپ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اتنی دیندار دلیری سے کہ حضور کو مسیلمہ کذاب نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ بھی نبی ہیں اللہ کے اور میں بھی نبی ہوں، اپنی اپنی نبوت کا دائرہ کار ہم تقسیم کر لیتے ہیں، شہروں کے نبی آپ ہو جائیں اور دیہاتوں کے نبی مجھے چھوڑ دیں، کہ دیہاتوں میں رہنے والی آبادیاں ان کا پیغمبر میں ہوں گا اور شہری آبادیوں کے پیغمبر آپ ہوں گے۔ لیکن یہ بات غلط تھی، حضور نے اس کو سختی سے رد فرما دیا اور ایک قافلہ اس کی طرف جہاد کے لیے بھیجا۔ بالآخر مسیلمہ کذاب کا قتل ہوا، اسود عنسی تھا اس کا بھی قتل ہوا، اور ایک طلیحہ آدمی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اس کو ایک میدان میں مسلمانوں سے شکست ہوئی، پھر بعد میں جا کر کے یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک عورت سجاہ نام کی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ اس زمانے میں کیا تھا، اور یہ عورت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کر کے مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اس طرح غلط قسم کے لوگ نبوت کے دعوے کرتے رہے، لیکن جو سچے پیغمبر اور نبی تھے وہ اللہ کی کتابوں پہ چلتے تھے۔ للذین ہادوا، تو پیغمبر سارے یہودیوں کے فیصلے تورات ہی کے اوپر کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور جو رب والے یعنی فقیر لوگ اور پیر اور مذہبی رہنما لوگ تھے، والاحبار اور علماء لوگ تھے، یہ سب کے سب تورات پر عمل کرتے، لوگوں کے فیصلے کرتے حضور کی آمد تک۔ بے مستحفظو، بوجہ اس کے کہ یہ سب لوگ علماء، اہل علم اور پیغمبر استحفظو من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر نگران بنائے گئے تھے، یعنی ان کی ذمہ داری میں شامل تھا کہ یہ اللہ کی کتاب پر عمل خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کروائیں، اس کی حفاظت کریں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ سب لوگ اس پر گواہ تھے کہ وہ اللہ کی وقت کی سچی کتاب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی یہ بھی تورات ہی کی تفسیر اور تشریح تھی، اسی کے مضامین کی اس میں تشریح کی جا رہی تھی۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اللہ کی کتاب پر پورے عمل کرو اور اسی کے مطابق اپنے فیصلے کرو، اور ظاہر ہے جب اس طرح کرو گے تو پھر کچھ لوگ تمہاری مخالفت بھی کریں گے، اس لیے فرمایا پس نہ ڈرو لوگوں سے، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو کہ میری رضا اور منشا کے اوپر چلو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ مول لو میری آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی، کہ جیسے یہود کے اہل علم ایسے کرتے تھے، اللہ کی کتاب کے مضامین کو چھپا کر لوگوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، مسئلے غلط بتا کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے، تو اللہ نے اس امت کو سمجھایا کہ تم اپنی کتاب کو نہ بیچنا،
اللہ کی کتاب کی خرید و فروخت نہ کرنا، اور اس کے اندر جو سچ سچ ہے اس کو بتلانا، عام کرنا، اس کو پھیلانا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنا، یہ ایمان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلے نہ کرے اللہ کی نازل شدہ کتاب کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ تو دیکھیے کس قدر سخت حکم اللہ نے لگایا، اور آج بھی قرآن کا یہی حکم ہے کہ سب لوگ اس کے پابند ہیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اپنی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، معاملات ہیں، اختلافات ہیں، سب کے فیصلے قرآن سے لیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔ جو حکومتوں والے ہیں وہ اپنا نظام حکومت قرآن کی روشنی کے اندر چلائیں، اور اگر وہ لوگ نظام حکومت قرآن کے مطابق نہیں چلاتے اور اس قرآن کے احکامات کو رد کرتے ہیں، جیسے اللہ معاف کرے آج ہو رہا ہے، لوگوں کو حکومتیں اپنی عزیز ہیں، اگرچہ انہیں قرآن کے خلاف چلنا پڑے، انہیں حضور کی حدیث کے خلاف فیصلے کرنے پڑیں تو کرتے ہیں اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے، اور قرآن و حدیث کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جو کوئی اللہ کی نازل شدہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ کافر لوگ ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو مانتے بھی ہیں لیکن اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے، حکومتوں کے فیصلے اس کے مطابق نہیں کرتے، حکومتیں اس کے مطابق نہیں چلاتے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون، تو ایسے لوگ کافر ہیں۔